آگے سورۃ الممتحنہ ہے۔ ممتحنہ کا مطلب ہے امتحان لینے والی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ جو عورتیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں تو آپ ان کو اپنے معاشرے میں یا اپنی سوسائٹی میں شامل کرنے سے پہلے ان کا امتحان لیا کریں کہ وہ کس لیے آئی ہیں۔ اگر تو وہ مسلمان بن کے اور ایمان کے لیے اور اسلام کے لیے آئی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ ان کو وہاں پر رکھیں۔ اگر ان کا کوئی اور مقصد ہے تو پھر وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اس مناسبت سے سورۃ کا نام ہے ممتحنہ، یعنی امتحان لینے والی۔ اس سورہ مبارکہ کی جو پہلی ابتدائی آیات ہیں ان میں ایک اہم واقعے کے حوالے سے ہدایات ہیں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ پر حملہ کرنے کے ارادہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا منصوبہ بنایا اپنے چند خاص صحابہ کرام کی مجلس میں، اور کہا کہ اس کو کسی کو بتانا نہیں، یعنی ہم مکے پر اس طرح حملہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بالکل مکے پر ان کے سر پہ پہنچے تو اس وقت ان کو پتہ چلے، ورنہ اس کے بعد بغیر ان کو پتہ نہ چلے، کیونکہ اگر ہم اعلان کر کے جائیں گے تو پھر ایک بہت بڑی جنگ ہوگی اور جنگ میں نقصان ہوگا۔ لہٰذا بغیر اعلان کے خفیہ طریقے سے ہم مکہ پر حملہ کریں گے تو جنگ ہوگی نہیں، بغیر لڑائی کے ہم فتح کر لیں گے۔ اب یہ جو منصوبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، تو ایک صحابی تھے اور حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے مخلص صحابی تھے، ایسا نہیں تھا کہ کوئی منافق تھے یا کوئی اس قسم کے، نہیں، بڑے مخلص صحابی تھے اور بدری صحابی تھے۔ بدری کا مطلب یہ ہے کہ جنگ بدر میں انہوں نے حصہ لیا تھا، اور بدری صحابیوں کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی فیملی جو ہے نا مکہ میں تھی، یہ خود ادھر مدینہ میں تھے، ان کی فیملی ادھر رہتی تھی، تو ان کو اپنی فیملی کا خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ ظاہر ہم مکے پہ حملہ کریں گے تو بڑی جنگ ہوگی، تو جنگ میں افراتفری ہوگی، تو میرے بچوں کو نہ مار دیں وہ کافر، کیونکہ ان کو تو پتہ ہے میں ادھر سے آؤں گا تو کافر میرے بیوی بچوں کو نہ مار دیں، مجھے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے میرے بیوی بچوں کی جان بچ جائے۔ ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ چلو میں مکہ والوں پر یہ احسان کرتا ہوں، ان کو بتا دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو میں جب ان کو یہ کہوں گا تو پھر میرے بچوں کو نہیں ماریں گے، مکہ تو ویسے بھی فتح ہو جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کریں گے اور فتح نہیں ہوگا تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو مکہ تو فتح ہو ہی جانا ہے، لیکن میرے بچوں کی جان بچ جائے۔ یہ ان کے ذہن میں بات آئی تو انہوں نے خط لکھا، اور وہ خط انہوں نے ظاہر اس وقت تو ڈاک کوئی چیزیں تو نہیں ہوتی، اسی طرح ہی ہوتا تھا، کوئی آنے جانے والا ہوتا تھا، تو ایک عورت آئی ہوئی تھی مکہ سے، آئی ہوئی تھی مدینہ میں، اور یہ عورت تھی طوائف نہیں ہوتی، طوائفیں جو ہوتی ہیں ناچنے گانے والی، یہ آئی ہوئی تھی، اور یہ ایک وقت ہوتا تھا کہ یہ مکہ میں بڑی طائف تھی اور ناچتی تھی، گانے، بڑی مجلسیں لگتی تھی، محفلیں لگتی تھیں، وہاں پر گاتی تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کرتی تھی۔ لیکن یہ بیچ میں جو جنگیں ہوئیں، جنگ بدر ہوئی، اس میں بڑے بڑے قریش کے سردار مارے گئے، بڑے بڑے سیٹھ مار دیے، اس کے بعد جنگ احد ہوئی اور کافی ساری جنگیں ہوئیں، تو بڑے بڑے مارے گئے، تو پھر اس کا وہ جو ہے نا محفلوں والا کام ختم ہو گیا تھا، بڑے بڑے سیٹ مار دیے، تو اس کا کام، اس کا جو دھندا تھا وہ ڈاؤن ہو گیا۔ اتنی غریب ہوگی کہ بھیک مانگنے کے لیے مدینہ میں آئی، اور آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پیسے مانگے کہ میرے حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، جو لوگ مجھے بلاتے تھے ناچنے کے لیے، گانے کے لیے، وہ سارے مارے گئے ہیں جنگوں میں، اب کوئی مجھے بلاتا ہی نہیں ہے، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، آپ میرے ساتھ کوئی تعاون کریں۔ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتہ تھا کہ طوائفہ عورت ہے، اور یہ بھی پتہ تھا کہ میرے خلاف بھی اس نے گانے گاتی رہی ہے، شاعری کرتی رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ آپ کے دروازے پر آئی ہوئی تھی، آپ کے در پر آئی ہوئی تھی مانگنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا، آپ نے اسے کہا کہ اسلام قبول کر لو، اس نے کہا نہیں میں مسلمان نہیں ہوتی، میرے ساتھ کوئی تعاون کرنا چاہتے ہیں تو تعاون کرے، میرے حالات بڑے خراب ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں سے کہا کہ اس کے ساتھ کوئی تعاون شامل کر لو، تو گھر والوں نے جو بھی تعاون کرنا تھا اس کے ساتھ تعاون کر لیا۔ اب یہ واپس جا رہی تھی مکہ کو، تو یہ حاطب بن ابی بلتہ نے جو خط لکھا تھا کہ حضور مکہ پر حملہ کرنے والے، وہ خط اس کو پکڑایا، اس کو ساتھ تھوڑے سے پیسے بھی دیے کہ یہ خط اپنے پاس چھپا کے رکھو اور مکہ میں جا کر ابو سفیان کو یہ خط دینا ہے۔ اس نے وہ خط اپنے نا بالوں کی جو مینڈی ہوتی ہے ادھر یا نیفے میں کس جگہ میں چھپا دیا اور چل پڑی۔ جب یہ یہاں سے چل پڑی تو جبرائیل امین آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کس طرح خط لکھا ہے حاطب بن ابی بلتہ نے، اور وہ ایک عورت ہے، وہ مکہ کی طرف جا رہی ہے، راستے میں بھی ظاہر اس وقت 8-10 دن لگتے تھے، تو وہ جا رہی ہے تو اس کے پاس ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور ایک دو اور صحابہ کرام کو کہا کہ گھوڑوں پر بیٹھو اور جتنی تیزی کے ساتھ جا سکتے ہو جاؤ، فلاں جگہ پر تمہیں ایک عورت ملے گی، اس عورت کے پاس خط ہے، وہ خط لے کر آؤ۔ تو یہ گئے، اسپیڈ کے ساتھ گئے اور اس عورت کو پکڑا راستے میں، اس کو کہا تمہارے پاس خط ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے۔ ظاہراً جتنی تلاشی تھی انہوں نے لے لی، نہیں ملا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور اللہ کے رسول نے جو بات کہتے ہیں وہ جھوٹی نہیں ہوتی، وہ سچ ہوتی ہے، آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارے پاس خط نہ ہو، خط دینا دو، نہیں تو تمہیں ہم ادھر ننگا کر کے تمہاری تلاشی لیں گے۔ جب یہ بات کہی تو پھر اس نے وہ خط نکال کے دیا، تو وہ پھر خط لے کر واپس آئے۔ حاتب بن ابی بلتہ کو جو ہے پیش کیا گیا، پوچھا ہاں بھائی یہ کیوں تم نے خط بھیجا تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اس کا بھی گردن اڑا دوں اس کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ بدری صحابی ہے، تو اپنی بچوں کی اور اولاد کی محبت میں اس نے یہ کچھ کر دیا ہے، لہٰذا ایسا نہ کرو۔ تو اس نے معذرت کر دی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے سچ بات بتا دی، انہوں نے کہا مجھے اپنی بچوں کی محبت پیدا ہو گئی تھی اس وجہ سے۔ بہرحال اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس حوالے سے بھی ہدایت ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا کہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، کہ تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولاد قیامت والے دن تمہارے کام نہیں آئے گی۔ کس اولاد کے لیے تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بڑی ایک قسم کی غداری والا معاملہ کر دیا، حضور کے راز کو فاش کر دیا اپنی اولاد کی خاطر، یہ اولاد تمہارے کام نہیں آئے گی قیامت والے دن۔ اور فرمایا کہ یفصل بینکم، آگے پھر اس سورہ مبارکہ میں وہی بیت کے حوالے سے ہے کہ جو عورتیں تمہارے پاس آئیں، اے ایمان والو ہجرت کر کے جو عورتیں تمہارے پاس آئیں ان کا امتحان لو، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کو۔